الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. صدر محترم اور معطر مہمانان کرام، میں کم عمر صحیح مگر ایک مسلمان بچہ ہوں. مجھے قرآن میں مذکورہ آیات کے ذریعے یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک شخص اللہ کے قبضے قدرت میں. اسی طرح یہ ملک، حکومت، اقتدار، راج گدیاں، یہ سب بھی اللہ کے قدرت اور قابو میں ہیں. جس کو چاہتے ہیں ملک کی باغدور سونپ دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں حکومت اور اقتدار چھین کر رسوا کر دیتے ہیں. محترم حضرات، 710 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک ملک کا اقتدار نام نہاد مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں میں تھا. میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تعصب، نفرت، تقسیم کے نظریے سے حکومت نہیں کی تھی، ورنہ 710 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک ہمیشہ سناتن دھرم کے ماننے والے اکثریت میں رہے تھے. اور برادران وطن کے ہاتھ میں حکومت آئے ہوئے آج سے 73 سال ہوئے ہیں. ملک میں ظلم، تلفی، گالی گلوچ، بھید بھاؤ اور گالی گلوچ کا طوفان آیا ہوا ہے. محترم حضرات، یہاں ہمارے برادران وطن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی موجودگی میں پوری جرأت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ سناتن دھرم نام کرونا کا، دیا کا، اہنسا کا، مانو سیوا، جیو رکشا، سہنشیلتا اور بھائی چارے کا. اسی دھرم کا حال آج کے کچھ فرقہ پرست درندوں نے یہ بنا دیا ہے کہ دھرم سنسد کے نام پر سبھا بلائی جاتی ہے اور نعرہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کے قتل عام کا، نرسنہار کا. اسی دھرم کا ماننے والا پولیس کی موجودگی میں شاہین باغ کے پرامن احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دیتا ہے، اور ایک یونین منسٹر من سے نعرہ لگاتا ہے دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. پھر بیگناہ کو بھیج کر نام پوچھ کر مار ڈالتی ہے. قاتل جب ضمانت پر جیل سے باہر آتا ہے تو پھول اور مالاؤں سے لاد دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نرسنہار کرنے والوں کا دیش ہے؟ کیا یہ گولی چلانے والوں کا دیش ہے؟ کیا اس دیش کی سنویدھان کی استھتی اتنی ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ منتری عوام کے قتل کا نعرہ دیتا ہے؟ کہ یہ موب لنچنگ کرنے والے گنڈوں کا دیش ہے؟ کیا سناتن دھرم ہندوازم میں یہی ہے؟ ذرا سوچ کر بتائیے. اگر مسلمانوں نے اپنے شاشن کال میں اسی طرح کی حکومت کی ہوتی، اسی طرح کی نفرت کی ہوتی، قتل و غارت کی بات کی ہوتی، تو کیا بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی بچتا؟ ذرا سوچ کر بتائیے. محترم حضرات، یہ بھارت دیش ہمارا ہے. اس کی ایک ایک انچ زمین پر ہمارا حق ہے. بھارت کی زمین ہماری بلیدان اور قربانیوں کی گواہ ہے. ڈائمنڈ ہاربر کی زمین ہماری قربانیوں کی گواہ ہے. پلاسی اور بکسر کی زمین ہماری بلیدان کی گواہ ہے. میسور سرنگا پٹن کی زمین میں ہمارا خون دیکھا ہے. چاندنی چوک کا میدان ہمارے نرسنہار کا گواہ ہے. دلی سے لاہور تک سڑک کے کنارے لگے پیڑوں میں ہمارے علماء کی پھانسیوں کا منظر دیکھا ہے. شاملی کے میدان میں ہمارے جیلوں کا خون چھپا ہے. بالاکوٹ کی پہاڑیوں کی شیدابی ہمارے مجاہدوں کے خون سے قائم ہے. آزاد بھارت کی بنیادیں ہماری لاشوں پر گھڑی ہیں. ستہ کی راج کی کرسیوں کے نیچے ہمارے بزرگوں کی لاشیں موجود ہیں. جتنا اس ملک پر حق مودی جی اور یوگی جی کا ہے، اتنا اس دیش میں حق مفتی ظفر احمد قاسمی اور مولانا عبدالرب قاسمی کا ہے. کوئی ہمیں زندہ رہتے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا. سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. توحید کی امانت سینوں میں